جو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہے، ان کا اصلی نام ویسے زینب ہی تھا، ٹھیک ہے، ان کا اصلی نام زینب رضی اللہ عنہا تھا پہلے، لیکن جب جنگ خیبر ہوئی تو ان کا ازواج مطہرات میں داخلہ کیسے ہوا؟ جب جنگ خیبر ہوئی تھی تو اس وقت ظاہر ہے جو کفار تھے، وہ مشرکین تھے، وہ ہار گئے تھے، اور پھر مال غنیمت میں جو بھی کچھ ہوتا ہے مشرکین کا، کفار کا، وہ مسلمانوں کے ملکیت میں آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے عرب میں غنیمت کے جو بھی ایسا حصہ جو کہ کسی سردار یا بادشاہ کے لیے مخصوص ہو، اس کو صفیہ کہتے تھے۔ تو اس وجہ سے ان کا نام بھی صفیہ رضی اللہ عنہا مشہور ہو گیا کہ یہ بادشاہ کے حصے میں آئیں گی۔ ریزن کیا تھی کہ ان کو صفیہ کہا گیا؟ کہ جو ان کے امی اور ابو تھے، یعنی ان کے مدر اور فادر دونوں ہی بہت بڑے بڑے قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اگر آپ صفیہ رضی اللہ عنہ کو سوچ رہے ہیں نا، تو جسٹ امیجن کہ ایک ایسی رائل وومن ہے یہ، جن کے امی اور ابو دونوں کا بہت بڑے بڑے قبیلوں سے تعلق ہے۔ کون سے قبیلے تھے وہ؟ بیسیکلی ان کے باپ کا نام تھا حیی، ٹھیک ہے، حیی بن اخطب نام تھا، جو کہ قبیلہ بنو نذیر کا سردار تھا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ کسی ملک کا پرائم منسٹر ہو یا اس کا بادشاہ ہو کسی ملک کا، اور اس کی بیٹی مسلمانوں کے قید میں آ گئی ہو، یعنی ان کی غلام بن گئی ہو، یہ سچویشن تھی یہاں پر۔ اور بیسیکلی جب حضرت ہارون رضی اللہ عنہ تھے نا، ان کی نسل میں ان کے ابو کا شمار ہوتا تھا کہ یہ ان کی بہترین نسل میں سے ہیں، اور وہاں پر ظاہر ہے وہ حکومت بھی کر رہے ہیں۔ تو بہت رویالٹی تھی ان کے ابو کی طرف سے۔ اور اگر ماں کی بات کی جائے تو ان کی ماں امی کا نام تھا درد، اور یہ سموائل رئیس قریظہ کی بیٹی تھی۔ اب آپ دیکھیں، بنو قریظہ بھی ایک بہت بڑا قبیلہ تھا عرب میں، یہ دو قبیلے سب سے زیادہ جانے جاتے تھے نا، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ اب ان دونوں قبیلوں کی اولاد مسلمانوں کی قید میں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، ایک رئیس کی بیٹی ہے اور ایک خود سردار کی بیٹی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں طرف سے انہیں یہ ممتاز حاصل تھا۔ اب جہاں پر بھی، یعنی عرب میں جتنے بھی لوگوں نے اسلام کے بعد جہاں جہاں بھی اپنا رہنا شروع کیا، وہاں پر ان کا جو قبیلہ تھا وہ سب سے زیادہ، یعنی ان کی بادشاہت کو سب سے زیادہ جو ہے وہ پرومپٹلی سمجھا جاتا تھا کہ اچھا یہ بڑے لوگ ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ادب کرنا چاہیے جن کا، اس طرح سے۔ اب ان کا نکاح کس طرح ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی شادی جو ہے وہ سلام بن مشکم سے ہوتی ہے، یعنی یہ پہلے آلریڈی ان کی شادی ہوئی تھی سلام بن مشکم القردی سے، اور پھر سلام نے ان کو طلاق دے دی تھی، اور پھر سیکنڈ شادی ہوئی تھی ان کی کنانہ بن ابی الحقیق سے، ٹھیک۔ اور یعنی پہلے ان کے تھے سلام بن مشکم، پھر کنانہ ہوئے، پھر ابو رافع یہ بھی کتنے رائل تھے کہ ان کے جو سیکنڈ ہسبینڈ تھے یہ بھی رئیس خیبر کے بھتیجے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جب ظاہر خیبر کی جنگ ہوئی تو کنانہ جنگ میں مقتول ہوا، یعنی قتل کر دیا گیا کیونکہ کافر تھا۔ اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے باپ اور بھائی، وہ دونوں یعنی حضرت صفیہ کے باپ بھی، ابو بھی اور بھائی بھی، دونوں مسلمانوں کے لیے کام کیا کرتے تھے کیونکہ غلام بن گئے تھے، اور حضرت صفیہ خود بھی جو ہے وہ گرفتار ہو گئی تھی، ایز اے لونڈی بن گئی تھی، ٹھیک ہے۔ جبکہ اب باقی جو ہوتا یہ ہے کہ جب سارے قیدی وغیرہ جمع کر دیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے لونڈیوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا صحابہ میں۔ تو ایک صحابہ تھے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں لونڈی لینا چاہتا ہوں، یعنی لونڈی کی درخواست کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لے لو، انہوں نے خود انتخاب کی اجازت لی کہ میں خود چوز کروں گا مجھے کون سی عورت چاہیے، اور پھر اس طرح انہوں نے حضرت صفیہ کو منتخب کیا، ٹھیک ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کریکٹرسٹکس ان میں ایسے تھے کہ ایک صحابہ نے بھی اتنی ساری لونڈیوں میں سے منتخب کیا تو انہی کو کیا۔ اب جب ایک صحابی آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ نے رئیسہ بنو نذیر اور قریظہ کو دحیہ رضی اللہ عنہ، یعنی جنہوں نے لونڈی منتخب کی تھی، ان کو دے دیا ہے، حالانکہ وہ صرف آپ کے لیے سزاوار ہیں۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ رئیسہ عرب ہیں ایک، ٹھیک ہے، ایک رئیس کی بیٹی ہیں، اتنے بڑے مقام کی ہیں، اور آپ ان کے ساتھ ظاہر ہے نارمل عورتوں کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کیا کیا کہ دحیہ کو کوئی اور لونڈی عنایت کر دی، اور خود صفیہ رضی اللہ عنہا کو پہلے آزاد کیا، اور آزاد کرنے کے بعد پھر نکاح کر لیا۔ اب آپ دیکھیں ان کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی لائف کیسے لکھی ہوئی ہے کہ پہلے بھی رئیسہ کی بیٹی ایک رائل فیملی میں، جب لونڈی غلام بنی تو تب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف بنی، سبحان اللہ۔ تو چنانچہ اب ہوتا کیا ہے کہ اس کے بعد
خیبر کا ہی جب واپس آ رہے ہوتے ہیں نا، خیبر سے وہ جنگ جیتتے ہیں، تو مقام صحبہ ایک آتا ہے راستے میں، اس میں ہی ان کی شادی کا رسم ادا ہوئی۔ اب آپ دیکھیں، ساتھی عورتیں آتی ہیں، ساتھی شادی ہوتی ہے، تو اتنی آسان تھی اس زمانے میں شادی۔ اب جو بھی لوگوں کے پاس سامان تھا، ظاہر مال غنیمت کا، اونٹ کے، وہ ساری چیزوں کو ملا کے دعوت ولیمہ وہیں پر ہوئی، اور پھر وہاں سے روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد خود صفیہ رضی اللہ عنہ کو اپنے اونٹ کے اوپر سوار کیا اور ان کے اوپر چادر دے دی، ٹھیک ہے۔ اور چادر دینے کا مقصد، پردہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ اب یہ ازواج مطہرات میں شامل ہو گئی ہیں۔ اب آپ سوچیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اوپر بٹھا رہے ہیں، پردہ دے رہے ہیں، کتنا خوبصورت وہ لمحہ ہوگا ان کے لیے۔ عام حالات اگر ہم ان کے دیکھیں کہ ان کی ڈیلی لائف، یہ تو ان کا نکاح کی چیزیں ہو گئی نا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی حالات کس طرح سے تھے، کیسے رہتی تھی۔ اب ہمیں پتہ تو چل ہی رہا ہے کہ شی واز اے رویل وومن، اور ظاہر ہے کہ امیر بھی تھیں، تو لیکن اسلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حج پر گئی تھی، تو یہ ان کے ایک مشہور واقعہ ہے کہ یہ حج پر گئیں، تو یہ حج پر گئی تھی، یہ ان کے واقعات میں سے آتا ہے۔ دوسرا، جب انہوں نے ایک اور چیز جو بہترین ان کی جانی جاتی ہے، کہ یہ بہت زیادہ ہیلپنگ تھیں لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دورہ خلافت آتا ہے، تو ایام محاصرہ، یعنی ان کے ساتھ برے حالات ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایون ان کی زندگی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے عثمان رضی اللہ عنہ کی، ایون ان کے مقام پر پہرا بٹھایا گیا ہوتا ہے، کسی کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا ہوتا، تو یہ کیا کرتی ہیں، یہ خود خچر پر سوار ہوتی ہیں اور ان کے مکان کی طرف چلتی ہیں تاکہ ان کی ہیلپ کی جا سکے، اور پھر ان کا غلام بھی ساتھ ہوتا ہے۔ اب جب جو ظاہر ہے لوگ پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو اندر نہیں آنے دے رہے ہوتے کسی کو، اور تو وہ اس کی نظر پڑتی ہے کہ یہ آ رہی ہیں، تو وہ خچر کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ مجھے ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس خچر کو چھوڑ دو، اور پھر وہ واپس چلی جاتی ہیں۔ یعنی بیسیکلی بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی مشکل میں ہو تو ہمیں ہر پاسبلٹی کے ساتھ اس کی ہیلپ کے لیے جانا چاہیے، بغیر سوچے کہ میرا کیا مقام ہے۔ اب ازواج مطہرات میں سے تھی نا، عورت تھی، وہ چاہتی تھی تو وہ نہ جاتی، لیکن انہوں نے پھر بھی ایسا کیا کہ مشکل کے اندر کوئی ہے تو اس کی مدد کی جائے۔ تو یہ تو سب سے پہلا ہمیں لیسن اس سے ملتا ہے کہ جب بھی جو بھی حالات ہو، ہمیں پتہ ہے کہ کوئی مسلمان، کوئی مومن مشکل میں ہے، تو ہم اس کی مدد کے لیے وہاں جائیں۔ پھر وہ واپس آ جاتی ہیں، ان کو نہیں جانے دیا جاتا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو وہ بتاتی ہیں کہ اس طرح سے ہوا ہے، اور پھر اس کو ان کی خدمت پہ مامور کر دیتی ہیں کہ آپ جائیں اور ان کو کھانا پینا جا کر دیا کریں، تو اس طرح سے وہ ان کی ہیلپ بھی کرتی ہیں۔ یہ ان کی بیسیکلی کچھ حالات میں سے آتا ہے کہ کس طرح کے حالات میں انہوں نے پھر فیس کیا۔ آگے ان کے بیسیکلی کیا فضل کیا ہے ان کا، یعنی ہاؤ از شی سو فیمس۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے اتنی حدیثیں نہیں، کچھ ہی حدیثیں انہوں نے مروی کی تھی، جو کہ آگے زین العابدین اور اسحاق اور مسلم بن صفوان اور یہ سارے جو رضی اللہ عنہما ہیں، انہوں نے جو ہے ان سے روایت کی، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے باقی جو ازواج مطہرات تھیں اپنے اپنے زمانوں میں، وہ سب کو بہت زیادہ علم تھا، اسی طرح سے ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ علم کا مرکز تھیں، یعنی ان کو بہت سے مسائل کے فتاواز اور وہ ساری چیزیں پتہ ہوتی تھیں۔ تو ان کے پاس اکثر لوگ آتے تھے حج کے بعد، ایونچولی یہ زیادہ ہوا کہ وہ کوفہ کی بہت سی عورتیں جو ہے نا ان کے پاس آتی تھی اور بیٹھی ہوتی تھی اپنے مسائل اور فتاواز لینے اور پوچھنے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بارے میں ایک بہت بات مشہور ہے کہ یہ لوگوں کو دین سکھایا کرتی تھی کیونکہ انہیں علم تھا۔ اگر ہم ان کے اخلاق کی بات کریں، اچھا اس سے ہمیں کیا لیسن مل سکتا ہے کہ ہمیں چاہے تھوڑا سا بھی علم ہو، جو بھی علم ہو، ہمیں لوگوں کو سکھانا چاہیے۔ اگر ہمیں ایک بات پتہ ہے، اگلے کو نہیں پتا، ہمیں پتہ ہے وہ غلط کر رہا ہے، تو جتنا ہمیں علم ہے وہ آگے پہنچا دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہیلپ کرنی چاہیے لوگوں کی بغیر یہ جانے۔ اب دیکھیں کمیونٹیز کیسے چلتی ہیں، جب آپ بغیر وجہ کے لوگوں کو دیتے ہیں انسٹیڈ آف لینے کے، یعنی آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی چیزیں دی ہیں، ہاؤ کین یو پٹ ویلیو ان سم ون ایلز لائف، دیٹ شوڈ بی یور مین موٹو، کہ میں بغیر کسی غرض کے اگلے بندے کی زندگی میں ویلیو کیسے ایڈ کر سکتی ہوں۔ مجھے اس پہ پیسے نہیں مل رہے، مجھے کچھ نہیں مل رہا، بٹ ہاؤ کین آئی ہیلپ ادر پیپل جو مشکلات میں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت خوبصورت ایک لیسن ہمیں مل سکتا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو فتاواز اور جو بھی ہیں دیتی تھی۔ اچھا اخلاق کے بارے میں اگر ان کا دیکھیں تو ان کا
ان کے بارے میں عرب لوگ کہتے تھے کانت عاقلہ من عقل النساء، یعنی بہت زیادہ عقل مند تھی، وہ بہت زیادہ عاقلہ تھی، عقل مند یعنی عقل انٹلیکچوئل تھی، بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں انٹیلیجنٹ تھی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کانت صفیت عاقلہ حلیمہ فاضلہ، یعنی یہ تین چیزیں لوگ کہا کرتے تھے ان کے بارے میں، یعنی صفیہ عاقل ہیں، فاضل ہیں اور خوبصورت بھی تھیں. یہ چیز ڈیولپ کرنا کہ ہاؤ یو کین کنٹرول یور اون ایموشنز ان دا ٹائم آف ڈسٹریس، یہ تب بھی ہمیں ان سے لیسن مل رہا ہے جب وہ یہودی تھی. ٹھیک ہے، اب یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا ان کا اخلاق اس طرح کا تھا. ٹھیک ہے، اچھا اب ایک اور بات ان کی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ظاہر ہے یہ تھیں وہاں سے جہاں پر لوگ مسلمانوں کے دشمن تھے، اور انہی کی سب سے بیٹی تھی، اور آف کورس جانی پہچانی جاتی تھی. لیکن اسلام نے کس طرح ان کو مسلمانوں کو حمایتی کر دیا. تب بھی ازواج مطہرات میں جو جیلسی کا فیکٹر تھا وہ تو موجود تھا. تو ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ تھوڑی سی یعنی وہ باتیں کہہ جاتی تھیں. تو ایک دفعہ نا انہوں نے کہا، حضرت حفصہ نے ان کو، حضرت حفصہ نے ان کو نا یہودیہ کہا. تو جب ان کو پتا چلا وہ رونے لگ گئی کہ اس نے مجھے یہودیہ کہا ہے. تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس نا ایک کنیز تھی جو جا کے عمر رضی اللہ عنہ کو شکایت لگاتی تھی، یعنی حضرت حفصہ کے ابو کو شکایت لگائی کہ اس طرح نا اس نے صفیہ کو رضی اللہ عنہ کو یہودی کہا ہے. اور یہ کتنا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. پھر ایک دن یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ان کے اندر یہودیت کا اثر ابھی بھی باقی ہے، یعنی اس طرح سے ان کو ایک ظاہر ازواج مطہرات ہیں، وہ یہودیہ ہیں، اور حفصہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کا نکاح ہوا. اب وہ کہتے ہیں کہ یہودیت کا اثرت ہے یہ نا سیٹرڈے کے دن کو، کیونکہ یوم سبت ان کے لیے یہودیوں کے لیے اچھا سمجھا جاتا ہے. تو وہ کہتی تھی یوم سبت کو اچھا سمجھتی ہیں، اور یہودیہ کے ساتھ ہی بہت صلح رحمی بھی کرتی ہیں ابھی تک، یعنی شکایتیں لگا رہی ہوتی ہیں ان کے بارے میں. تو عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں، اب ان کی بھی حکمت دیکھیں کہ وہ بھی تصدیق کے لیے لوگوں کو بھیجتے ہیں ایک شخص کو کہ پوچھے جا کے کہ حضرت صفیہ نے ایسا کیا ہے. تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ جواب دیتی ہیں کہ مجھے یوم سبت یعنی سیٹرڈے کو اچھا سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ اس کے بدلے میں ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جمعے کا دن دے دیا. تو اور میں ہاں یہ بات سچ ہے کہ میں یہودیوں کے ساتھ صلح رحمی کرتی ہوں، کیونکہ وہ ظاہر ہے میرے خویش ہیں، یعنی میرے لیے بھلا چاہتے ہیں اور اقارب ہیں، میرے قریب بھی ہیں، کیونکہ آف کورس انہی کے ساتھ ہی پہلے وہ، لیکن صلح رحمی تو میں کرتی ہوں. اب اس کے بعد جو ہے وہ لونڈی کو بلاتی ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم نے میری شکایت کی تھی. تو وہ کہتی ہے کہ ہاں مجھے جو یعنی ظاہر ہے جو لونڈی ہوتی ہے وہ پوچھتی ہے، اور پھر وہ کہتی ہے ہاں میں نے شکایت کی تھی، اور پھر اس نے ساتھ یہی کہتی ہے کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا. تو اس طریقے سے وہ کیا کرتی ہیں پھر، وہ اس لونڈی یعنی وہ خاموش ہو جاتی ہیں. چاہتی تو وہ بہت کچھ کر سکتی تھی، ڈانٹ سکتی تھی، وہ خاموش ہو جاتی ہیں کہ اتنی بڑی شکایت ظاہر سی باتیں کی ہے، اور پھر اس کے بعد اس لونڈی کو آزاد کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس سے پتہ چلتی ہیں کہ کس طرح سے ان کا کریکٹر کتنے اچھا تھا ان کا. اب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوتی ہے تو اب ہم ان کے دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کتنی زیادہ محبت کے واقعات ہمیں ملتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے صفیہ رضی اللہ عنہ سے، اور وہ بھی بہت زیادہ محبت کرتی تھی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ لونڈی ہیں تو اس طرح کی کوئی چیز ان دونوں میں ہو. اب جب اس سے سب سے بڑا واقعہ اس کا یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار ہوتے ہیں نا بہت زیادہ، اور حالت بری ہوتی ہے، ساری ازواج مطہرات کھڑی ہوتی ہیں، جب بیسیکلی ان کی جان نکلنے کا وقت ہوتا ہے، ناٹ اس ٹائم پر لیکن جب وہ بیمار ہو رہے ہوتے ہیں، یہ آتا ہے کہ جب وہ بہت بیمار ہوتے ہیں تو صفیہ ان کی حالت کو دیکھ کے بولتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کاش آپ کی بیماری مجھے ہو جاتی. تو نا ساری ازواج مطہرات ان کی طرف دیکھنے لگتی ہیں کہ اس نے کیا بات بولی ہے. یعنی ایک ہوتا ہے نا فیکٹر اسٹل کے سب کھڑے میں اور اس نے یہ بات بولی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آگے سے ان سب کو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جو انہوں نے کہا، یعنی یہ جو کہہ رہی ہیں دل سے کہہ رہی ہیں. یعنی اتنی ان کو محبت ہوتی ہے کہ ہوتا ہے نا کسی کو جب آپ کا کوئی آپ کا کوئی یعنی فار ایگزامپل آپ کی اولاد ہے یا آپ کی امی ہیں، آپ کو کبھی کبھی ان کو دیکھ کے دل کرتا ہے جب سچی محبت ہو کہ کاش یہ بیماری مجھے ہو جائے، تو ان کو بھی اسی وقت یہی فیلنگز ہو رہی ہوتی ہیں کہ کاش یہ مجھے ہو جائے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں. جب بھی یہ پریشان ہوتی تھی ان کی دل جوئی کرتے تھے، ان کی یعنی ان کے ساتھ بات کرتے تھے، اور پھر
اسی طریقے سے ہوتا کیا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو ہے جب ایک جگہ پر جا رہی ہوتی ہیں سفر پر، تو ان کا اونٹ جو ہے کسی بیماری کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے اور پھر وہ آگے نہیں جا پاتی. تو جو زینب رضی اللہ عنہا جو ہے نا، ان کے پاس ضرورت سے زیادہ اونٹ ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کو کہتے ہیں کہ ایک اونٹ ان کو دے دیں. تو وہ آگے سے کہتی ہیں، کیونکہ اب آپ یہاں دیکھیں، یہاں بھی وہ ان کا ایک ازواج مطہرات میں یہ چیز ضرور تھی کہ یہ لونڈی ہے اور یہ یہودی کی بیٹی ہے، وہ ہمیشہ رہتی تھی. تو کہتی ہے میں اس یہودیہ کو دوں اونٹ، یعنی میں کیوں اس کو اونٹ دوں، وہ اس طرح کہتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر ان سے اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ 2 مہینے تک ان کے پاس نہیں جاتے کہ یہ کیسی بات کی. یہ کتنا بڑا لیسن ہے ہمارے لیے کہ آپ سوچیں کہ اگر کوئی چیز چاہے آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہی کیوں نہ ہو، نفرت تو نہیں ہوگی آف کورس، جیلسی ہو یا چاہے آپ کا دل نہ بھی کر رہا ہو کسی کی ہیلپ کرنے کا، لیکن آپ کے پاس ایک چیز ایکسٹرا موجود ہے تو آپ کو دے دینی چاہیے. ہم بہت سے ایسے اپنے بچوں میں دیکھتے ہیں، جیسے اسکول گوئنگ اور 3 4 کلاس کے بچے، یا آپ کو بھی یاد ہوگا کبھی آپ نے بھی ایسا کیا ہو کہ آپ کے پاس شاید 2 پین ہو لیکن کسی ایک نے مانگی ہے تو آپ اس کو نہیں دیں گے کیونکہ آپ کے اندر جیلسی یا جو بھی چیز ہے. تو اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے ہم نے کہ whether you like it or not آپ نے ہیلپ کرنی ہے دوسرے کی. دل نہیں کر رہا کہ یہ بندہ گھر آیا ہے میرے، لیکن پھر بھی صلح رحمی کرنی ہے اور اس کے لیے کام کرنا. ٹھیک ہے. یہ ایک واقعہ ہو گیا. یہاں سے ہمیں بہت اچھا لیسن ملا. ہم اس چیز کے بعد کیا سیکھ رہے ہیں؟ بیسک آپ نے یہ لکھنی ہے کہ سیکھا کیا ہے، ہم کیسے لائیں اس کے اندر اپنے. اچھا جی، اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اب دیکھتے ہیں. وہ بھی ان کے قد کی وجہ سے نا، آئی تھنک آئی ایم ناٹ شیور، لیکن شاید ان کا قد تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے. تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کمی پیشی معاف کرے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ ان کے قد کے بارے میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ان کا قد کے بارے میں کچھ کہتی ہیں، یعنی ایک قسم کی ایسی بات کہتی ہیں جو اچھی نہیں ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر یہ بات سمندر میں چھوڑ دی جائے تو اس میں مل کر اس کا سارا پانی کڑوا ہو جائے، یعنی گدلا ہو جائے، خراب ہو جائے. اتنی چھوٹی بات پہ، صرف کسی کی قد پہ، اور ہم کیسے کہہ دیتے ہیں وہ تو موٹی ہو تو وہ تو چھوٹا ہے. اچھا وہ جو چھوٹا تھا وہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. کتنا بڑا لیسن ہے یہ کہ ہم، میں تو سوچتی ہوں کہ ان کی عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہماری اتنی، یعنی امہات المومنین میں سے ایک، ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو صرف قد کے بارے میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سمندر کڑوا ہو جائے. تو آپ سوچیں ہمارے الفاظ جو نکلتے ہیں اپنے منہوں سے، اس سے تو ساری دنیا میں پھر اتنی اسمیل ہو کہ ہم شاید زندہ ہی نہ رہ سکیں. کتنی زیادہ ہمارے پاس یہ چیز سوچنے کے لیے کہ ہم اپنے الفاظوں کو، جو ورڈز ہم نکالتے ہیں نا اپنے منہ سے، اس کو بہت کیئرفلی سلیکٹ کریں. اس کے اوپر ٹھیک ہے. اچھا اب اگلا واقعہ دیکھتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دیکھتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پھر سے رو رہی ہیں بہت زیادہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے کی وجہ پوچھتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ عائشہ اور حفصہ جو ہیں یہ دونوں کہتی ہیں کہ ہم تمام ازواج میں افضل ہیں اور آپ کی زوجہ ہونے کے ساتھ ہم چچا زاد بہن بھی ہیں، اس طرح وہ کہہ رہی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو وہی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہارون میرے باپ ہے، موسیٰ میرے چچا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہے، تو اس لیے تم لوگ کیوں کر مجھ سے افضل ہو سکتی ہو. یہ ہم نے کہ وہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کرتے ہیں، یعنی کہ دوسرا پرسپیکٹیو دکھاتے ہیں. تو ہمیں بھی ہر چیز میں اگر کوئی چیز ہمیں کوئی کچھ برا کہہ رہا ہے، بجائے یہ سوچنے کے کہ یہ تو ہے ہی ایسا، یہ برا ہے، اس کی زبان ہی ایسی ہے، ہم یہ سوچیں کہ ہم کتنے، ہماری اپنی پکچر ہمارے مائنڈ کے اندر کیا ہے، ہم اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں، ہمارے اندر کیا پازیٹیو ہے. نیگیٹو کو چھوڑ کے پازیٹیو کی طرف فوکسڈ ہو، یعنی پازیٹیو اپروچ ہونی چاہیے لائف سے. ٹھیک ہے. آخری جو ہمارے پاس واقعہ آتا ہے ان کا، وہ یہ ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ ایک دفعہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرنے لگتے ہیں. تو حج کے سفر میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کا اونٹ پیچھے رہ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ بہت زور سے رو رہی ہوتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پھر ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ رو رہی ہیں اور اپنے اپنے دست مبارک سے اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو صاف کرتے ہیں، اور پھر بھی وہ بے اختیار ہوتی جاتی ہیں. یعنی اس طرح کے ان میں مومنٹس ہوتے تھے کہ وہ ان کا کتنا خیال رکھتے تھے، ان کی کیئر کرتے تھے اور ان کی دلجوئی کیا کرتے تھے. تو وہ اپنے ہاتھوں سے آنسو صاف کرتے ہیں، وہ رو رہی ہوتی ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ خود سوچیں کہ ایک صحابی آئے پیچھے رہ گئی ہیں اونٹ کے ساتھ، اونٹ اگر سلو چل رہا ہے یا جو بھی مسائل ہیں، کتنے مسئلے ان کو ہوتے تھے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ان کو ہیلپ کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کرتے تھے. ٹھیک ہے.
اب اسی طریقے سے ان کے بارے میں آتا ہے یہ کھانا بہت اچھا پکاتی تھی، اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ لوگوں کو بہت تحفے دیا کرتی تھی، اور یعنی ازواج مطہرات کو اپنی سونا بھی تقسیم کیا انہوں نے، ایسا بھی ان کے بارے میں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اور ازواج مطہرات کو سونے کی کچھ چیزیں دیا کرتی تھی جب وہ مدینہ آئیں، یعنی بہت زیادہ اگین گفٹس دینے والی اور ڈونیشنز کرنے والی اور یہ سارے کام کرتی تھی۔ اسی طریقے سے ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک اور واقعہ، لیکن یہ ابھی آپ یہ سمجھ لیں بس کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیالہ بھیجتی ہیں جب وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہوتے ہیں، اور پھر وہ پیالہ توڑ دیتی ہیں غصے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہ میرے پاس ہے یہ، تو ان کی یعنی کیسے یہ ہوئی کہ انہوں نے میرے گھر میں کھانا بنا کے بھیجا، وہی چیز جو ایک فیکٹر ہوتا ہے۔ تو اب آگے ان کی وفات کی بات کریں تو ظاہر ہے یہ امیر ہوتی ہیں، کیونکہ رئیسہ تھیں، پھر لونڈی بنی، اور پھر آزاد ہو گئی، اور پھر بیوی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ 1 لاکھ ترکہ چھوڑ کر جاتی ہیں، اور پھر ایک ثالث ترکہ جو ہے وہ اپنے یہودی یہودی بھانجے کے لیے وصیت کر جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ 2 کام کرتی ہیں، اور جنت البقیع میں دفن ہوتی ہیں، اسی طریقے سے رمضان میں، اور مدینہ میں ہی وفات پاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے بارے میں تھا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس سے بہت کچھ سیکھیں گے، ریفلیکٹ کریں گے، اور اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہ رائل تھیں، رئیسہ تھیں، تو ان کے اندر کریکٹرسٹکس بھی ویسے تھے، یہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔